اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھنے والے کے لیے یہ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نفل نماز ادا کی۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو کر آپ نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کی، پھر 14 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 لقد جاءکم رسول کہ یہ آیتیں 2 آیتیں مبارکہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تلاوت کی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس نماز سے ان ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو عمل کیا ہے، آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، کیا بشارت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ علی، تم نے جو دیکھا، اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے، عمل کر لے تو اس عمل کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ 20 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، پھر 20 سال کے روزوں کا مقبول روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جس نے یہ عمل کر کے اس کے دوسرے دن روزہ رکھا، یعنی جو کل آنے والا دن ہے، جس نے یہ عمل کر کے دوسرے دن صبح کو روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک گزرے ہوئے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، دوسرا آنے والے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ دیکھیے، جو سال ہم اپنا گزر چکا ہے، وہ سال میں روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ میں دے رہا ہے۔ اگر آج ہم سے کوئی نیک کام چھوٹ جائے تو ہم اس کو پھر کل نہیں کر سکتے۔ اگر عشاء کی نماز آج ہم سے فوت ہو جائے، آج عشاء کی نماز ہم سے فوت ہو جائے تو پھر ہم اس کو کل ادا نہیں کر سکتے۔ قضا کر سکتے ہیں مگر ادا نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز گزر گئی پھر وہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، جو پچھلا سال ہم سے گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام سال میں روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں عطا کر رہا ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ تو محترم بزرگان ملت و برادران عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غفور الرحیم اللہ رب العزت کو راضی کریں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جس سے مدد طلب کی جا سکے۔ آخر کار اسی سے کام پڑنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، تب کہیں جا کر ہمیں دنیا میں بھی خوش نصیب زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی خوش نصیب زندگی ملے گی۔ آخرت میں بھی ہمیشہ کا چین و آرام اور سکون ہمیں ملے گا اگر مولا راضی ہو جائے۔ محترم بزرگان ملت و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبارک رات ہمیں عطا کر کے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح آج کی اس مبارک رات میں صلاۃ التسبیح کی نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ ایسی نماز ہے، اس کو زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، وہ وقت نہ ہو جن وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان اوقات کو چھوڑ کر ہر وقت میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھا جائے، ہر روز پڑھا جائے،
اگر کوئی ہر روز نہیں پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار پڑھے. اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک بار پڑھے. اگر کوئی مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ سال میں ایک بار پڑھے. اگر کوئی سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک بار پڑھے. اس نماز کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں. اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت والی نماز ہے. صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے رکعت باندھیں، اس کے بعد ثنا پڑھے. ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں. ثنا کے بعد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 10 مرتبہ پڑھ کر رکوع کریں. پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع سے اٹھیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں. پڑھ کے سجدے میں جائیں. پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. اس کے بعد پہلے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائیں. پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح جیسی پہلی رکعت میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے چاروں رکعتیں پڑھنا ہے. تو ہر رکعت میں 75 تسبیح ہوں گی. ہر رکعت میں 75 تسبیح ہوں گی اور کل 4 رکعت میں 300 تسبیح ہوں گی. اس طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے. اس رات میں صحیح طریقے